حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا جب تو نماز پڑھے اس کے بعد کچھ دیر بیٹھ جا، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بیان کر، الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح بیان کر. پھر دوسرا کام یہ کر، مجھ پہ درود پڑھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھ، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر. یہ ہے بہتر طریقہ. ہم لوگ تو دعا ہی نہیں مانگتے. حضرت پیر صاحب آپ دعا کر دے، پرچیاں لکھ کے دیتے، صحیح صاحب آپ دعا کرنا، حضرت آپ دعا کرنا. بھائی تو بھی دعا کر، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں نہیں دعا کر رہا ہے؟ رات میں اٹھ، کبھی وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ، آنکھوں میں چند ندامت کے آنسو لے کے آ، اپنے گناہوں کو یاد کر، رب کی بارگاہ میں توبہ کر، پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر. اس کا وعدہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو دعاؤں کو قبول کرتی ہے. مصیبت میں بھی یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی. ہم لوگ کہتے ہیں حضرت یار آپ دعا کرنا، بڑا پریشان ہوں. جو پریشانی رب کی بارگاہ میں آپ اپنی بتا سکتے ہیں وہ میں آپ کی پریشانی نہیں بتا سکتا. میں آپ کی کیفیت کو محسوس ہی نہیں کر سکتا. مجھے کیا پتا آپ کن دکھوں سے گزر رہے ہیں، مجھے کیا پتا آپ کی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. جب ساری دنیا سو چکی ہو اس وقت اٹھیں اور اپنے رب کے ساتھ لو لگائیں، اپنے رب کے قرب میں جائیں اور اپنے رب کو ذکر و اذکار کے ساتھ یاد کریں، اور پھر ندامت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اس رب کی بارگاہ میں پیش کریں. وہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. بندوں سے کہو کہ یہ تمہارا تماشا بنائے، یہ پوسٹ لے کے فیس بک پہ لکھ دے، یہ 4 لوگوں میں بیٹھیں گے تمہارا مذاق اڑا دیں گے. ہاں اس بار پھنسا ہے، ٹھیک آیا ہے مصیبتوں، بڑا اچھل رہا تھا، اس بار لگا نا گھاٹا، دماغ ٹھکانے ہو گیا، اس بار فلاں بیماری میں الجھ گیا، حرام کا کھا رہا تھا، کینسر ہو گیا، یہ کر رہا تھا، فلاں ہو گیا. لوگ آپ کا مذاق ہی اڑائیں گے، آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے، وہ آپ کا تماشا بنائیں گے. وہ 4 لوگوں میں آپ نے تو رازدار بن کے اس کو بات کہی ہوگی اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوگا، بھائی یار میں تجھے ہی بتا رہا ہوں اپنا خاص، بڑی پریشانی ہوں، یہ میرا راز رکھنا. وہ کہے گا بس فکر ہی مت کر. آپ اٹھیں گے نہیں، اپنے گھر پہنچیں گے نہیں، اس سے پہلے 10 لوگوں کو کہہ چکا ہوگا. اور جس کو بھی کہے گا اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو کہے گا دیکھ میں تجھے ہی بتا رہا ہوں، باقی کسی کو مت بتانا. ہر اگلا بندہ اس اگلے کو کہتے ہوئے یہی کہے گا میں تجھے ہی بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت کہنا. شام تک وہ بات گھومتی گھومتی واپس آپ کے پاس آ جائے گی. بولے تو پورے گاؤں کو پتہ لگا. ایک گلی کی بات تھی، پھر گلی گلی گئی. ایک گھر کی بات ہوتی ہے، وہ پھر چلتے چلتے پورے محلے میں اور پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنے دکھ اور دکھڑے اگر سنائیں گے تو وہ کسی کے سامنے ہمارا تماشا نہیں بنے گا.